ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، احکم الحاکمین، یعنی سارے فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس سے بہتر کسی کو کوئی انصاف نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کچھ خاندان ایسے ہیں، کچھ عہدیداران ایسے ہیں، کچھ وقت کے حکمران ایسے ہیں، کچھ دنیا میں جابر اور ظالم حکمران ایسے ہیں جو لوگوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو چھوٹ ملتی ہے۔ تو اب اس چھوٹ کی حکمتیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت جو کہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے لیکن پھر بھی وہ ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے اور کون سے اس میں اس کے راز پوشیدہ ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر جو ذات حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما احد اصبر علی اذی سمعہ من اللہ، اللہ رب العزت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی تمہیں ذات ایسی نہیں ملے گی جو زیادہ صبر کرنے والی ہو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ ایک بندہ مجھے وہ تھپڑ مارے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ زور سے اس کے منہ پر تھپڑ ماروں، لیکن میں نے اپنے آپ کو ضبط کر لیا، روک لیا، اسی کو صبر کہتے ہیں، اسی کو بردباری کہتے ہیں۔ بردبار لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا ہے، برد بار کہتے ہیں بوجھ کو، اور بردبار کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا، یعنی کسی چیز کو اٹھا لینا، اس کا وزن اٹھا لینا، برداشت کر لینا اور کسی چیز کو معاف کر دینا، اسے بردباری اور حلم کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور حلیم یعنی بردبار ہے، کہ وہ کسی بندے سے اپنی نافرمانی دیکھ کر بھی اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی ذات اللہ رب العزت سے بڑھ کر صبر والی نہیں ہے۔ کس طرح؟ یدعون لہ الولد، یہی مخلوق ہے، یہی انسان ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن انہی انسانوں میں سے، اسی مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یدعون لہ الولد، جو کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائی ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، اب بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کون درگزر کرنے والا، کون برداشت کرنے والا، کون حلیم ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ درگزر بھی کرتا ہے اور ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ ہمارے دروازے پر کوئی بندہ آ جائے اور ہمارے والد کو ہی گالی دے کر یا ہمیں ہی گالی دے کر وہ ہم سے ہی کچھ مانگے تو ہم کبھی کچھ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ہمارا صبر اور حوصلہ اتنا ہی ہے۔ اگر بالفرض کوئی برداشت اور صبر کر کے دے بھی دے تو یہ اس کا بڑا حوصلہ اور اس کی برداشت ہے، لیکن ہم کسی کے خالق نہیں ہیں، کوئی ہماری مخلوق نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہے، رب تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ محتاج ہو کر
کسی کو درگزر کرنا یہ اور بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ بھی میں نے مستقبل میں ووٹ لینے ہو، اگر میں اس کو خالی لٹا دوں گا، آج اگر میں دیتا ہوں، تصویریں بھی کھنچواتا ہوں، تو کل کو لوگ یہی میرا آسرا بنے کہ میں دنیا میں محتاج ہوں۔ وہ مالک کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کو دے بھی دے اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ کسی کو نہ دے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ اس بندے کا فائدہ ہے، اگر کسی سے روک لیتا ہے یہ اس بندے کا نقصان ہے۔ رب تعالی غنی ہے، غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، بے پرواہ، اس کو کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہے، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اور اگر اس جیسی لاکھوں دنیا اور کائنات اور بنا دے اور ساری کی ساری اس کی نافرمان ہو، پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے اس کی عبادت کرے۔ اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ساری مخلوق مل کر اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، کوئی ایک بھی نافرمان پوری مخلوق میں نہ ہو، رب تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری مخلوق مل کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، ایک بھی شخص فرما بردار نہ ہو، کوئی بھی اس کی ماننے والا نہ ہو، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہماری عبادتیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر ہے، نہ اسے ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ اسے ہماری نافرمانیوں کا کوئی نقصان ہے۔ یہ معنی ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کسی سے ذرہ برابر بھی اس کا کوئی مفاد وہ متعلق نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو وہ درگزر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بڑی حلیم ہے، دنیا نافرمانی کر رہی ہے۔ اور آج اگر دنیا میں دیکھیں، ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، تو اگرچہ رب تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کتنا نوازا ہوا ہے، کتنی دولت، کتنی آسائشیں، کتنی سہولتیں اور کتنی ان کے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، تو حالانکہ وہ ان میں سے آج کے دور میں تو اکثر ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، کئی ایک کلیسا اور کئی ایک گرجا گھر جو کسی دور میں جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے، آج ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں نے جنہیں خرید کر مسجد بنا دیا۔ بہت سے گرجے ایسے ہیں کہ جو کسی اور سکول، کالج یا عام گھروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ وہاں پر دین بیزار ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور کسی بھی دین کو وہ حق نہیں سمجھتے، اور بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ہی معاذ اللہ وہ منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے، اس کو ملحد کہتے ہیں۔ ملحد کا معنی جو الحاد کرنے والا اور بے دین ہو، کسی بھی دین کو نہ ماننے والا ہو، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کا بھی معاذ اللہ منکر ہو۔ تو ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن آسائشیں ہم سے زیادہ ان کے پاس ہیں، لیکن نعمتیں دنیا کی ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے، مال و دولت ان کے پاس ہے۔ تو اگر رب تعالی بردبار نہ ہوتا تو یہ لوگ کب کے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ یہ اس کی بردباری ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو مہلت دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں حضور نے یہ فرمایا کہ بتاؤ پہلوان کون ہے، کسے پہلوان کہتے ہیں؟ اب عام روٹین میں ہم بھی یہی کہیں گے بھی پہلوان تو صحیح وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کی کمر زمین پر لگا دے، اس کو پچھاڑ دے، اسے پہلوان کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، کسی کو پچھاڑ دینا یہ پہلوانی نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوانی تو یہ ہے بندہ غصے میں ہو اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بدلہ لے سکتا ہو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور بدلہ نہ لے۔ یہ اصل میں طاقت ہے بندے کی
تو اگر ایک عام بندہ جو درگزر کرنے والا ہو اور اسے ہم طاقتور بردبار کہتے ہیں، تو وہ مالک جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ بردبار ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ بندوں کو مہلت دینے والا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے اور رب تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا ہے۔ اب ان میں سے چند ایک حکمتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رب تعالیٰ کن وجوہات کی بنا پر کسی بھی ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ سب سے پہلی ایک حکمت اور ایک سبب اس کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی بھی بندے کو مہلت دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ توبہ کر لے، یعنی فوراً کسی پر گرفت نہیں فرماتا، بلکہ بندے کو مہلت دے دیتا ہے تاکہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ توبہ کر لے اور اپنے اس گناہ سے باز آ جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ غزوہ احد کا جو موضوع 2 ہفتے پہلے بیان کیا گیا، اس میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب احد میں کفار مکہ سے آئے تھے تو ان کی سپہ سالاری اور ان کو جو گائیڈ کرنے والے تھے حضرت خالد بن ولید تھے۔ ابھی کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آئے اور چونکہ جنگی مہارت رکھتے تھے تو اس وجہ سے ان کی اس مہارت، ان کی چال اور ان کے مکر اور فریب کی وجہ سے، یعنی جنگی چال کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اور اس جنگ کو بین سمجھتے ہیں، یعنی نہ ہی اسے مسلمانوں کی فتح سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس جنگ میں کفار کی فتح جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ معاملہ دونوں طرف برابر رہا اور مسلمانوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اگر رب تعالیٰ ان کی فوراً پکڑ کر لیتا کہ یہ خالد یہ کفار کے ساتھ آیا ہے اور اس نے اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں، تو اگر اللہ فوراً ان کی پکڑ کر لیتا، فوراً کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا، تو پھر ان کی موت کفر پر ہوتی۔ لیکن رب تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور وہی بندہ جو ایک وقت میں کفار کی طرف سے آیا اور مسلمانوں کو شہید کرنے کا سبب بنا، ایک وقت وہی آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں ہیں اور جا کر لڑ رہے ہیں، تقریباً 800-900 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ جھنڈا زید بن حارث کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے اسے شہادت دے دی۔ اب جھنڈا جعفر طیار کے پاس ہے، اللہ نے اسے بھی شہادت دے دی۔ اور اب جھنڈا کس کے پاس ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا اس کے پاس ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور وہ حضرت خالد بن ولید۔ اب وہی خالد بن ولید ہیں کہ چند سال پہلے کفار کے سپہ سالار بن کر آئے ہیں اور کفار کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آج کا دن وہ ہے کہ وہی خالد بن ولید کو رب تعالیٰ نے اپنی تلوار قرار دیا، اللہ کے محبوب نے اپنی تلوار قرار دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تلوار ہے۔ تو یہ مہلت جو اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے ظلم سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور مستقبل اس کا بہتر ہو جائے، اس کا انجام بہتر ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکمت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کسی ظالم کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہم اپنی طرف ہی دیکھ لیں، آج جو ہمارے حالات ہیں، ہم میں سے تمام احباب اگر اپنی اپنی طرف ہم سب دیکھیں تو ہم کتنے کو دین کے پابند ہیں، کتنی ہم سے صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ جو مہلت دی ہوئی ہے، رب تعالیٰ اس مہلت میں ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ جو ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرتے تھے، کہ پورا ہفتے کا دن
ان پر خرید و فروخت منع تھی، اللہ کی عبادت کا دن تھا، اور رب تعالیٰ نے اس امت پر تخفیف کی، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ہمارے لیے پورا جمعے کا جو دن ہے وہ صرف عبادت کے لیے خاص نہیں ہے یا کاروبار اس میں منع نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جب اذان ہوتی ہے، اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کاروبار کو حرام قرار دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعے والے دن جب جمعے کی اذان دی جائے، اللہ کی عبادت کے لیے اسی وقت کوشش کرنا شروع کر دو اور تجارت کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے درمیان بھی ایسے معاملات موجود ہیں کہ ادھر جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے کئی مسلمان وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یا وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اپنی دکانداری میں مصروف ہیں، اپنے کسی کام میں کاج میں مصروف ہیں، اور وہ جمعے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، حالانکہ ان کا حال کیا ہوا؟ پہلے پارے میں بھی ہے، 9ویں پارے میں بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ رب تعالیٰ نے وہ جو ایک دن کی حرمت اور ایک دن کا پاس نہیں کرتے تھے، رب تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دتکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہمارا حال وہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر صرف وہ لوگ نہیں کہ جو عبادت نہیں کرتے تھے یا ہفتے کے دن بھی خریداری کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جو ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ یعنی 3 گروہ ان کے ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے کے دن عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ کام کرتا، یعنی مچھلیوں کا جال لگا دیتے اور جال میں مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار والے دن اسے نکال لیتے، یعنی ہیلا کرتے، ایک بہانہ کرتے۔ رب تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی منع کیا تھا۔ ایک تو وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، بھی ایسا کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے یار چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ رہنے دو، تم نے نہیں شکار کرنا تم نہ کرو، یہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو۔ آج ہم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو خود نافرمانی والا کام، گناہ والا کام کرتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اس کو منع کرتا ہے۔ اور ہم میں آج کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، ٹھیک ہے جو کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ حالانکہ ہم سے اس کی بھی پوچھ ہوگی، اگر ہم گناہ نہیں بھی کرتے لیکن جو گناہ کرتا ہے یا نافرمانی میں مبتلا ہے، اس کو اچھے طریقے سے منع کرنا یا کم از کم اس کو اچھی نصیحت کرنا، یہ بھی ہم سب پر لازم ہے۔ اور اگر ہم وہ کام بھی نہ کریں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک مہلت دی ہے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر تمہیں کوئی چلتا ہوا نظر ہی نہ آئے۔ یہ ہم میں سے ہر بندے کو علم ہے ہماری زندگی کیسی گزری ہے اور کیسی گزر رہی ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور کن کن اوقات میں ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور نیکی نہ کرنا، فرض نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں چوری ڈکیتی کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا صرف یہی گناہ ہیں جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہ کریں۔ نماز چھوڑ دینا یہ بھی تو کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، ہم میں سے کئی ایسے ہیں گھروں میں، بالخصوص ہماری خواتین بہت سی ایسی ہیں جنہوں نے زیورات سنبھالے تو ہوئے ہیں، انہیں یہ تو پتہ ہے کہ کس سوٹ کے ساتھ کون سا میچنگ ہم نے نیکلس پہننا ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ غور نہیں کیا ہمارے پاس جو زیور موجود ہے اس کی زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے گناہ، اس کے باوجود بھی آج اگر ہم معاشرے میں یہ نظر کرنا شروع کریں اور حساب لگانا شروع کریں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گھر ہمارا ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت جو ہمیں مہلت دے رہا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی اس گناہ سے، اپنی اس بد عملی سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔